رب کو منا گئے دیوبند کے ستارے، دنیا پہ چھا گئے ہیں دیوبند کے ستارے، نانو طبی و مدنی گنگو ہی کاشمیری، نانو طبی و مدنی گنگو ہی کاشمیری، کیا شان پا گئے دیوبند کے ستارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ محمد بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی حضرت، اچھا آپ سے نا تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا تھا۔ سوال یہ تھا کہ جو ابھی ماشاءاللہ بل منظور ہوا ہے ناموس صحابہ والے بیت والا، تو ماشاءاللہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کیا تبصرہ ہے؟ سب سے پہلے تو جو نا مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی جو نا اتنی جد و جہد کے بعد یہ قانون جو نا پاس ہوا، تو سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے لیے بہت یہ نا خوشی کا مقام ہے۔ تو یہ اس میں جو جن کی جد و جہد ہے، ایک تو وہ جو اہل حدیث کے سینیٹر ہیں حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، دوسرے جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں۔ تو ان کی بہت جد و جہد کی وجہ سے یہ قانون پاس ہوا، اور یہ قانون ہے کیا تھا کہ جو نا جو بھی گستاخ صحابہ، یعنی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے صحابہ کرام کی شان میں، تو اس کے لیے 3 سال کی قید تھی۔ تو یہ جو ہے نا بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک پارلیمنٹیرین اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اس کی، تو اس کے لیے حکومت کی تو اس کے لیے 7 سال قید ہے۔ تو افسوس یہ تھا کہ صحابہ کرام اتنا بلند مقام ہے، اور ان کی شان میں گستاخی، اس کے لیے 3 سال کی قید، کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ بل کو مطلب کہ حکومت کی یہ بہت بڑی، اور 6 مہینے سے تقریباً یہ بل پڑا رہا اور کسی نے اس پہ بات کرنے کی جرت نہیں کی۔ تو جن لوگوں نے کوشش کی ہے وہ تو بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کے پیچھے جو سب سے بڑی محنت ہے وہ ہمارے سپہ صحابہ کے جو قائدین عظیمت علامہ حق نواز جنگوی، مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، جرنیل اعظم حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمہم اللہ، تو یہ جو ہے نا بہت بڑے اکابر تھے جو گزرے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا۔ بالکل۔ تو اگر ان کی قربانی نہ ہوتی شاید کوئی اس کی طرف کوئی لوگ آتے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بالکل اصل نعرہ تو انہی کا تھا یہ کہ مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم ناموس صحابہ والے بیت کا جو ہے نا ایک قانون بنائیں گے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے نا کھلم کھلا اٹھ کے صحابہ کو گالی نہ دے۔ تو پھر انہوں نے ساتھ ایک مثال بھی دی کہ علامہ یہ جو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ انہوں نے جب اس کا تحفظ ختم نبوت کے بارے میں عوام کو کہا کہ انشاءاللہ ہم بل لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو منظور کروائیں گے، تو لوگ کہتے تھے بڈھا پاگل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا محنتوں کو بھی رنگ لگایا کہ نا جب مطلب کہ بات ہو رہی تھی اس بل پہ، تو جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان کھڑی ہوئی، وہ کہتا ہے جی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیں۔ تو بڑا افسوس کی بات ہے کہ اتنے بل پاس ہوئے تو اس پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اور کسی نے نہیں کہا جس کو پڑھ لیتے ہیں یا قائمہ کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی جو ہے نا دفاع صحابہ کا جب پیش ہوا بل، تو اس پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا قائمہ کمیٹی کو بھیج دو۔ تو اس پہ جو ہے نا شٹ اپ کال جس نے دی وہ جو ہے نا کامل علی آغا صاحب، وہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم کہ جرت کا مظاہرہ کیا، اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی اتنے بل آپ نہیں پڑھ سکے، اور جب یہ دفاع صحابہ کا بل آیا، ناموس صحابہ کی بات ہوئی، آپ کہتا ہے جی اس کو بھیج دو ادھر۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات تھی۔ تو ہمیشہ جو ہے نا وہ دکھ انہی کو ہوتا ہے کہ جن کے دماغوں میں دل میں دین کی نفرت ہے، صرف دین کی عزت، لبرلزم جن کے اندر پائی جاتی ہے، اور بالکل یہ دوغلا پن جو ہے نا ہمارے پاکستان کے اندر اللہ حفاظت فرمائے کہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ مطلب جس بندے کو دیکھیں نا وہ یہی ہے کہ مولویوں سے نفرت، مولوی کا نام آ جائے تو اندر آگ سی جو ہے نا ایک بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یہ دوغلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ کلمے کے نام پہ بنے ہیں، بالکل، اور ہم اگر کلمے کے نام پہ رہنے والے ملک میں رہ رہے ہیں
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کلمے کے نام پہ رہنے والے ملک میں اس کے جو ہم سے تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا کریں. اگر تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے تو جو دین کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, تو ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اور ایک وقت وہ تھا کہ جب امیر عظیمت مولانا حق انور جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1985 میں جب یہ فتنہ اٹھا اور جو ہے نا ایرانی انقلاب آیا, تو اس کے بعد انہوں نے لوگوں نے کہا یہ مولوی فتنہ بازی ہے, اور جو ہے نا جتنے بھی ان کے تقریباً 8 سال میں 300 جو ان کے اوپر جو ہے نا FIR ہوئی, تو ان کی بہادری تھی کہ ان کو لٹایا گیا, گلیوں میں ننگا گھسیٹا گیا, ٹھیک ہے نا, عقوبت خانوں میں جیلوں میں ان کو مارا گیا. تو ان کی محنت ہے کہ انہوں نے سارا جو ہے نا وہ دشمن صحابہ کے اندر جو ان کے خباثت تھی وہ سب کو جو ہے نا باہر نکال کے رکھ دیا, اور ان کی بہت بڑی محنت ہے کہ اتنا بڑا جو ہے نا کام ہوا. تو لیکن ہے کہ دشمن صحابہ کو بھی آگ لگے گی, ابھی نکل رہے ہیں, اور بعد جو ہے نا ابھی جو ہے نا عنقریب نکلیں گے بھی صحیح. صحابہ کا بھی رتبہ چاہے جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تو نہیں ہے, لیکن وہ ان کے صحابہ ہیں. جیسے نبی انبیاء کرام معصوم ہیں, اس طرح صحابہ محفوظ ہیں. جی تو ان کی گواہی, ان کی جو ہے نا عصمت اور عزت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے بڑی آپ اور کیا مطلب دلیل اور اس سے بڑی اور کیا مہر لے سکتے ہیں؟ جن کی مطلب کہ دیکھو نا کہ گواہی اور جن کی صداقت کے چرچے پہلی آسمانی کتابوں میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مطلب کہ یہ صحابہ کیا ہیں, یہ جنتی ہیں. یہ وہ لوگ کہ جن کی جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی, تو ان کے بارے میں نازیبا الفاظ اور گستاخی کر رہی ہے تو تصور میں بھی نہیں آتا. لیکن ظاہر ہے جن کے دماغ میں فطور ہے اور صحابہ کا بغض ہے, انہوں نے کسی نہ طریقے سے نکالنا ہوتا ہے. اب ان کے لیے مطلب کہ دعا تو کر سکتے ہیں, ہمیں کم سے کم درجہ دعا ہے. ہاں, دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اتنی محنت کی ہے. اور جتنی بھی اہل حق کی جماعتیں, میں آخری بات یہ کہوں گا کہ جتنی بھی اہل حق کی جماعتیں ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے, لیکن ان کے خلاف نہ بک بک کریں, اور ان کی حمایت جو ہے نا وہ آپ کی حمایت کے صرف طلبگار ہیں. آپ ان کی حمایت کریں اور ان کے لیے دعا کریں. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے, مالی تعاون نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے لیے آخری آپشن یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا ضرور کریے. بالکل.